بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔ الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى۔ سولہواں پارہ سورہ مریم، آیات 48، 49 اور 50۔ آپ حضرات و خواتین نے ان کی تلاوت قاری صاحب کے ساتھ کی۔ ان آیات مبارکہ میں وہ عظیم بات ہے، اگر اللہ تعالی میری اور آپ کی سمجھ میں ڈال دے اور اس پر یقین آ جائے اور اس کے مطابق میں آپ اپنی زندگی کے نقشوں کو ترتیب دیں، رب ذو جلال گواہ ہے، قوی امید ہے ہماری دنیا و آخرت سدھر جائے۔ لیکن میرے ایسے کہنے والے ناکارہ اور بہت سے سننے والے الحمدللہ سنتے اور پڑھتے پڑھاتے ہیں، لیکن یقین والی کہانی بہت ہی کمزور ہے۔ آئیے اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہ ہمیں سمجھ، یقین اور اس کے مطابق عمل کی توفیق دے، اس سبق کے پڑھنے کا آغاز کرتے۔ ان آیات میں اللہ جانے کتنی باتیں ہیں، ان باتوں میں سے ایک میرے گمان کے مطابق اساسی، بنیادی اور مرکزی بات یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے اپنے باپ اور اس کے سب کچھ کو چھوڑا اور اللہ کے حضور التجا کی، تو اللہ نے ان کے وہ کچھ دیا جس کا چھوڑنے سے پہلے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ قاعدہ رب العالمین کا کہ ان کے لیے جو چیز چھوڑی جائے وہ اس سے شاندار چیز عطا فرماتے ہیں، تب بھی تھا، آج بھی ہے اور قیامت تک ہے۔ اور اللہ تعالی کا یہ عطا کرنا صرف آخرت میں نہیں بلکہ اس سے پہلے دنیا میں ہے۔ یا اللہ مجھے آپ کو، ہمارے کنبوں کو اس کی سمجھ دے۔ بار بار اپنی نالائکی پہ رونے کے ساتھ بات دہرانے کو جی چاہتا ہے، شاید اللہ میرے اور آپ کے اور ہمارے کنبوں کے دل میں یہ بات اتار دے، دین میں خیر ہے اور یہ خیر آخرت سے پہلے دنیا میں، اور دین کے بغیر عبدالحمید جو خیر وہ خیر نہیں، وہ دھوکہ ہے، وہ باتوں کا ہیر پھیر ہے جس کو ہم خیر سمجھے بیٹھے ہیں، وہ ہماری ہلاکت اور تباہی کا چشمہ ہے۔ دین کے بغیر کسی چیز میں خیر، نہ رب ذو جلال گواہ ہے، نہ مال میں خیر ہے، نہ وسائل میں خیر ہے، نہ اولاد میں خیر ہے، کسی چیز میں خیر نہیں۔ ندیم صاحب ملتے جائیں وسائل، دین نہیں تو شر بڑھے گی، خیر بڑھے گا۔ اولاد کدھر جائے گی، بیگمات کا رخ کدھر ہوگا، روٹھی رہے گی۔ بندے کدھر جائیں گے، گھر تنگ اور میں چوڑا، نہ ان کا دل گھروں میں لگے گا، نہ بیویوں کا لگے گا، نہ نوجوان لڑکیوں کا لگے گا، نہ نوجوان لڑکوں کا۔ تو جب یہ نہ ہوگا خیر کدھر سے آئے گی؟ ہر کوئی بے مہار کس کی طرح؟
جس کا نام لیتے ہوئے دل پسند نہیں کرتا، اس کی طرح وہ تہذیب کے دائرے میں ہو، فیشن کے دائرے میں ہو، تعلیم کے حوالے سے کسی نام سے ہو، آوارگی ہی آوارگی ہے۔ اور جو بات میں کہہ رہا ہوں میں نہیں سمجھتا، آپ اس کو نہ جانتے، لیکن ضرورت ہے اپنے آپ کو بیدار کریں۔ ان 3 آیات میں سے پہلی آیت کریمہ کے حوالے سے قدر تفصیلی بات ہوئی۔ اب آیت شریفہ نمبر 49 سماعت فرمائیے، اس کا بامحاورہ ترجمہ پہلے کچھ بات ہو چکی ہے، پھر عرض کرتا ہوں تاکہ ذہنوں میں بات آ جائے۔ 49 اور 50 دونوں کا بامحاورہ ترجمہ، پس جب وہ ان سے جدا ہوئے اور جس چیز کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے تو ہم نے انہی کو عطا کیا اسحاق اور یعقوب، اور ان میں سے اور ان سب کو ہم نے نبی بنایا، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت سے عطا فرمایا، اور ان کے لیے سچی ناموری، کون سی ناموری؟ زور سے بولو، سچی شہرت تو ہے، سچی نہیں۔ یہ نتیجہ ہے چکوں کا، نتیجہ ہے پلاٹوں کا، اور کس کے پلاٹ؟ اس کے ابا کے نہیں، اس کے ابا کے پاس کیا ہے؟ لوگوں کے پلاٹوں کا۔ نتیجہ ہے لائسنسوں کا، کس کے لائسنس؟ ابا کی فیکٹری کا۔ منصبوں کا، ٹکٹوں کا۔ یہ شہرت نہیں، آج یہی چڑھانے کا سبب، کل یہی پھانسی پہ لٹکانے کا سبب۔ رپورٹیں بھی یہی کریں گے جو کچی مکر و فریب کی شہرت کا سبب بنتے ہیں۔ نہیں، کون سی شہرت؟ سچی شہرت، اور کیسی؟ بلند و بالا۔ ان آیات میں جو بہت سی باتیں ہیں، ان میں سے ایک بات جو آج کے ہمارے درس کا اللہ کی توفیق سے مرکزی نقطہ ہے، اور ان آیات کا بھی میرے خیال میں مرکزی نقطہ ہے، وہ یہ ہے، اللہ کے لیے میں آپ پورے کان کھول، کاش پورے کان کھول۔ دین پر چلنے سے، اللہ کے لیے دنیا کی چیزوں کو چھوڑنے سے، آخرت کی نہیں بات کرنے ہوگا، دنیا کی خورم صاحب، دنیا میں بھی نقصان نہیں ہو۔ کس کے لیے چھوڑا ہے؟ آپ کا کوئی نوکر، اور تو کہیں ہم نے اپنے اللہ کو پہچانا ہی نہیں۔ آپ کا کوئی ملازم، آپ کے لیے بیوی بچوں کو 2 گھنٹے مزید چھوڑے، 5 بجے آف ہے، کہتا نہیں سر آپ کا کام ہے، کر کے جاؤں گا 7 بجے، ندیم صاحب اس کو کچھ دیں گے کہ نہیں؟ اگر مالک انسان ہے 2 گھنٹے کا معاوضہ نہیں دے گا، بلکہ چاہے گا اس کو کچھ اور دے، جاتے جاتے پھر آؤ ادھر یہ کیک کھا لو، جو چیز طے ہے وہ دے دیا، لیکن جو انسان کا بچہ ہے وہ چاہے گا اس نے میرے لیے قربانی کی، اپنے بیوی بچوں سے میرے لیے دور رہا، ماں باپ کو چھوڑا، اس کو نوازوں۔ یہ انسان کے بیٹے کی کرتوت۔ رب العالمین جو عطا کرتے ہیں کسی چیز کے بدلے میں نہیں، اپنی رحمت سے، اور جن کے ہاں خزانے نہ ختم ہونے والے ہیں، اور جن ایسا باہ یا سخی کوئی ہے ہی، تو میں آپ اللہ کے لیے کچھ چھوڑیں تو ممکن ہے؟ کھوپڑی میں میری آپ کی عقل تو سوچیں، ممکن ہے ملک صاحب کہ وہ اس کا بدلہ اس کے برابر دیں؟ نہیں،
اگر اللہ اس کے برابر دے تو وہ اللہ ہی دے. میں آپ ان کے لیے چھوڑیں اپنی سمجھ ہمت کے مطابق اور وہ دیں گے اپنی شان کے مطابق. اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا باپ کو، ان کے بتوں کو، اپنی قوم کو. اللہ نے کیا دیا؟ کیا دیا؟ بیٹا دیا. پوتے کی، بیٹے اور پوتے کی بشارت دی. بشارت دی اور پھر دیے، اور پھر بیٹا اور پوتا دیے گھروں میں. بیٹے کے آنے پر کیا کچھ خوشی ہوتی ہے، اور پوتا آ جائے تو دادا کا بس چلے تو کچھ اور کرنا شروع کر دے، بھنگڑا ڈال دے. عجیب خوشی ہے. اور یہ کسی کالے جس میں ہے وہ یہی ہے، دیندار بے دین. اللہ کیوں جی یونس صاحب عجیب خوشی رکھے. اور پھر یہ خوشی یہی نہیں کوئی نالائق، نہ کھٹو، نہ کارا. عذاب الہی بیٹا پوتا نہیں. کیا ہے پوتا؟ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور وہ سب نبی. اللہ اکبر. اور نبی انسانوں میں سب سے بلند. نہ کوئی ڈاکٹر، نہ کوئی انجینئر، نہ کوئی صنعت کار، نہ کوئی تاجر، نہ کوئی صدر، نہ کوئی وزیر اعظم. نبی ایسا کائنات میں، مخلوق میں، انسانوں میں کوئی نہیں. تو نبی بیٹا دیا اللہ نے، اللہ کی راہ میں قربانی کی وجہ سے وہ بھی نبی، اور پوتا دیا وہ بھی نبی. اور بس نہیں، اور کیا ہوا دیکھیے. وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا، اور ہم نے عطا کیا. ہم آدمیاں وَهَبْنَا، وہب کا لفظی معنی ماد بیٹا اگر مبالغہ ہو تو بتانا. ہبا میں چیز کا بدل نہیں ہوتا، اس سے اوپر ہوتا ہے. اللہ نے لفظ ہی کیا چنا ہے، اور اللہ کا چناؤ. اور ایسا سلیکشن کس کا ہوتا ہے؟ کیوں ہم آج ایسے کہ ہبا میں لکھتے ہیں، شام لکھا جا رہا ہے چودھری صاحب نے اپنے بیٹے کو دکان ہی بکیا. بیٹے نے کیا دیا؟ ہو سکتا ہے سب سے کھوٹا. چودھری پانی مانگے پانی نہ دینے والا ہو، اور چودھری صاحب کر رہے ہیں مکان ہبا کر رہے ہیں. کیوں چیمہ صاحب؟ ہبا کرنے میں دیکھا جاتا ہے اس نے کیا کیا. خریداری میں اس میں عدل بدل ہوتا ہے، ہبا میں کیا بدل؟ بس دینے والے نے دیا بس، اور کچھ نہیں. اور یہ انسانوں کا ہبا ہے تو عرش والے رب کا ہبا کیا ہوگا. ہبا کرنے والا سوچتا ہے یہ بیٹا مجھے، وہ تو دے کے جا رہا ہے، سوچتا ہے کہ مجھے بیٹا کیا دے گا. اور جو اللہ ہبا کرتے ہیں وہ سوچ کے دیتے ہیں کہ مجھے کیا دے گا. اللہ نے اپنی رحمت سے نبی بنایا، اور پھر کیا کیا؟ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا، اور ہم نے انہیں عطا کیا. کیا؟ اپنی رحمت سے. اللہ کی رحمت کا کوئی کنارہ ہے؟ کائنات میں کوئی اللہ کی رحمت کا احاطہ کر سکتا؟ اللہ کی قسم، اللہ کی رحمت کی مقدار بھی ہم نہیں جانتے. اس سے دیا، اور اس کے بعد کیا کیا؟ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ان کے لیے ہم نے بنایا سچی ناموری بلند. اسلام آباد میں جو لوگ رہتے ہیں وہ زیادہ جانتے، اور جو بیوروکریسی میں ہیں کتنے آئے، اور انہوں نے اپنی ناموری کے لیے قومی خزانے کو کس طرح اڑایا. شاید وہ رقم جمعہ مدنی صاحب اگر عوام کے لیے صحت کی مد میں خرچ کی جاتی تو شاید نقشہ بدلتا. کیوں سب اس طرح کے تو ان کا نام ہے باقی کتا کتا کر کے لوگوں نے باہر پھینکا. اور ایک وقت کیا تھا اور پھر کیا وقت آیا. اور اسحاق اور یعقوب
اور ان کے بابا اور دادا ابراہیم جن کی ناموری سچی تھی، بلند تھی، ابراہیم کا نام آئے تو اپنی زبان چومنے کو دل نہ چاہے۔ آج بھی گھروں میں بچوں کے نام ابراہیم رکھتے ہیں کہ کس کا نام ہے ابراہیم؟ کس کا نام ہے ابراہیم؟ ابراہیم نام بولتے ہیں مزہ آتا، نام بولتے ہیں مزہ آتا۔ یہ ہے لسان صدق۔ کئی مسجدوں کے نام مسجد ابراہیمی، کئی دینی مدارس کے نام جامع ابراہیمیہ، کئی اداروں کے نام ابراہیم اکیڈمی۔ کتنے سال ہوئے ہیں؟ صدیاں، ہزار، اللہ ہی جانتے۔ اسحاق و یعقوب، یہودی کہتے ہیں ہمارے ہیں، نصرانی کہتے ہیں ہمارے ہیں، مسلمان کہتے ہیں ہمارے اور ہمارے ہیں۔ یہ ہے لسان الصدق۔ انہوں نے کوئی رشوت دی ہے کسی اینکر کو، کسی اخبار والے کو؟ عرش والا رب جس کی شہرت بنائے، اصل شہرت وہ ہے۔ اور یہاں شہرت بنانے کی جو چابی تھی وہ کیا تھی؟ بولو۔ انہوں نے اللہ کے لیے قربانی کی، اللہ نے اس کا بدلہ آخرت سے پہلے دنیاوی شہرت دی۔ اور یہ جو نسخہ تھا، یہ چابی تھی، اس کے بعد منسوخ ہو گئی، کینسل ہو گئی۔ رب ذو جلال گواہ، یہ چابی آج بھی استعمال کرنے والے تھوڑے ہیں، اور جو ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ان کے نام زندہ ہیں اور زندہ رہیں۔ امام بخاری سے کس کی رشتہ داری ہے؟ کوئی ان کے قبیلے کا، خاندان کا، ننیال کا، ددیال کس تعلق ہے؟ امام بخاری کا نام آئے دل اور دماغ میں ایک عجیب خوشی آتی ہے کہ اسلام آباد میں مسجد کا نام امام بخاری مسجد، سیالکوٹ میں ایک جامعہ کا نام جامعہ امام بخاری، مسجد نبوی کے ایک دروازے کا نام باب امام بخاری۔ کہاں سے کہاں پہنچ؟ مسجد نبوی کے چند قدم کے فاصلے پر ایک مسجد آج بھی باقی ہے، میں دیکھ کے آیا ہوں، جامعہ الامام البخاری۔ مسجد کے ملک فہد گیٹ سے نکلیں، جو فندق الخضراء ہے اس کے پیچھے تھوڑی مسجد، بڑی مسجد، زیادہ لمبی چوڑی نہیں لیکن ہمارے حساب سے بڑی ہے، جامع الامام البخاری۔ ان کے پوتوں نے نام رکھا، ان کے نواسوں نے رکھا، سچی ناموری ہے کہ نہیں؟ یہ دین کی خدمت اور اللہ کے لیے قربانی کا بدلہ ہے، میں آپ کریں یہی ہوگا۔ مزید سماعت فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے، ابو بکر سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ رب العالمین نے، یا اللہ بہت ہی دور ہوں میں اور آپ کو گھسیٹ رہا ہوں اپنے ساتھ، پتہ نہیں آپ کتنے قریب۔ اللہ کرے میرا گمان غلط، لیکن میرے خیال میں ہے دور۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کیا دیا؟ ابراہیم علیہ السلام کے بعد اس کائنات میں جو نبی آیا ان کی نسل سے، کسی اور نسل میں نبی، آسمان سے جو کتاب آئی وہ ان کی نسل کے نبی پر آئی۔ سورہ الحدید دیکھیے، آیت شریفہ نمبر 26، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، اور البتہ یقیناً ہم نے نوح اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، رسول بنا۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے ان دونوں کی نسل میں نبوت بنائی اور کتاب بنائی۔ اور مفسرین نے اس مقام پر لکھا، ابراہیم علیہ السلام کے بعد کوئی نبی
نہ آیا مگر ان کی نسل سے، کوئی کتاب نازل نہ ہوئی مگر ان کی نسل کے نبی پر۔ اللہ پاک مجھے آپ کو یہ حقیقت سمجھا دے کہ دین پر چلنا اور دین کے لیے قربانی کرنا آخرت سے پہلے دنیا میں بہت ہی فائدوں کا سبب ہے۔ آزمائش آتی ہے، ابتلا آتی ہے، لیکن اس آزمائش کا نتیجہ شاندار ہے۔ اللہ مجھے آپ کو ہدایت دے، اپنی روش کو بدلیں، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ آئیں، اور اللہ ہماری دنیا بھی سدھارے، آخرت بھی سدھارے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔